ادھر حضرت عمر قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک مومن شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ ایمان والا شخص ان سے پوچھتا ہے، ان کے تیور کو دیکھتا ہے، ان کے رخ کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ ان کا تو جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہاری بہن فاطمہ، تمہارے بہنوئی سعید بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کے اندر غصہ اور بھڑکا، اپنے گھر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، رخ ادھر تھا پھر ادھر ہو جاتا ہے اور اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں، بہن کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ یہ نام سنتے ہی اندر جو قاری انہیں قرآن سکھا رہے تھے وہ اندر چھپ جاتے ہیں۔ کہا لاؤ مجھے سناؤ کتاب۔ تو انہوں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر انہیں سنائی، سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، چند آیات پڑھ کے سنائی۔ ان کا دل مائل ہوا اور کہا کہ میں اب آپ کے یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لاؤ قرآن میں پڑھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے غسل کیا اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی انہیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور رسول اکرم اس وقت دار ارقم میں تھے، چونکہ کھلے طور پہ نماز پڑھنا ممنوع تھا، کسی کو ہمت نہ تھی کہ کھلے طور پہ نماز پڑھے۔ دار ارقم میں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں جب یہ حضرت فاطمہ اپنے بھائی عمر کو لے کر پہنچتی ہیں، اس وقت تقریباً 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 39 تھی۔ حضرت عمر جب وہاں پہنچتے ہیں، ان کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب لوگوں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا کہ حضرت عمر دروازے کے باہر اور ایک عورت، تو لوگ ڈر گئے، سہم گئے کہ اب کیا ہوگا؟ یہ تو تلوار لیے ہوئے ہمارے بیچ آ گئے، ہمارے پاس آ گئے، اب تو ہمارا معاملہ اور خراب ہو سکتا ہے، مسئلے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، ہم جاتے ہیں، دروازہ کھول دو، اگر عمر خیر کے ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ بھی جری تھے، بہادر تھے۔ اے رسول، آپ کے پاس اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ ازواج مطہرات کو حکم دے دیتے کہ وہ پردہ کریں؟ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، آپ نے یہ مشورہ دیا اور آپ کے مشورے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کی شکل میں پیش کر دیا۔ کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ اے محمد لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ ازواج مطہرات سے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، کچھ چیزیں طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے طلب کریں۔ آپ کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، خاص طور پہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کے سامنے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب مختلف حصے کر کے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کی سیرت کو، ان کے فضائل کو۔ اب آپ کے سامنے خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تمام لوگوں کے متفقہ فیصلے کے مطابق اس امت کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام عمر بن الخطاب ہے، باپ کا نام خطاب، آپ کا نام عمر۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، حفصہ آپ کی ایک بیٹی تھی، انہی سے آپ کی کنیت ابو حفص پڑی۔ آپ کا لقب فاروق، اس لیے آپ کو عمر فاروق کہا جاتا ہے، اور فاروق لقب اس لیے پڑا کیونکہ آپ کے ذریعے حق اور باطل کا بالکل واضح معاملہ درپیش ہوا، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے کعب بن لوئی بن غالب پر جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے مل جاتا ہے۔ یعنی جب اوپر خاندان آدمی جوڑتا ہے نا کہ دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، تو اس طرح ان کا جوڑیں گے اوپر
اور رسول اکرم کا بھی جوڑیں گے تو دونوں کا جا کے کعب بن لوئی بن غالب پہ جا کے مل جاتا ہے، یعنی اوپر جا کے دونوں ایک ہی خاندان کے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جری، بہادر اور بڑے طاقتور انسان تھے، اتنے لمبے تڑنگے تھے کہ ان کا پورے عرب کے اندر ایک چرچا تھا اور لوگ ان سے ٹکر نہیں لیتے تھے، ڈرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین ہمارے پاس بیٹھ کے گفتگو کر رہی تھیں، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازے پہ دستک دیے، ان کی آواز کو عورتوں نے سنا، فوراً گھر کے ادھر ادھر کونوں میں چھپ گئی۔ اور اس دور میں عورتیں اپنے بچوں کو حضرت عمر کے نام سے ڈرایا کرتی تھیں کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، رو نہیں ورنہ حضرت عمر آ جائیں گے۔ اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بچے اگر کہیں کھیلتے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہو جاتا، وہ دور سے دیکھ لیتے عمر آ رہے ہیں، بچے ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھی ڈر جاتا ہے اور مارے ڈر کے راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی جری، بہادر شخص تھے، آپ کبھی کسی سے خائف نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں تھے۔ آپ کی بہادری کی ایک واضح دلیل تو صرف یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق کوئی ایسا مسلمان نہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہو اور ظاہری طور پہ، یعنی ہر ایک ہجرت کیے تو چھپ کر کیے، رات کی تاریکی میں یا یوں بغیر بتائے ہوئے ایسے چھپ چھپ کے چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کا وقت آیا اور یہ ہجرت کرنے کا ارادہ بنائے تو انہوں نے اپنی تلوار کو اپنی گردن سے لٹکایا اور ہاتھ میں لاٹھی کو لیا، امامہ باندھا اور پھر خانہ کعبہ میں جا کے اطمینان سے 7 چکر لگاتے ہیں اور ہر حلقے کے پاس پہنچ کر یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میں عمر اب مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، ہے کسی کے اندر ہمت جو ہمیں روک سکے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اسے گم پائے، کوئی یہ چاہتا ہو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ آئے مجھے روک کر دکھائے۔ کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کرنے سے روک دے۔ یہ چیز بھی اشارہ کرتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے ہی زبردست تھے، اور ان کی لمبائی کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنے لمبے تھے کہ اگر کسی محفل کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے اور آپ بھی بیٹھے رہتے تو دور سے دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ یہ جو ہیں کھڑے ہیں، ایسا محسوس ہوتا کہ کھڑے ہیں، اتنے لمبے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سواری پہ ہوتا اور آپ پیدل ہوتے تو بھی ان کے قد کے برابر آپ کا قد ہوتا، بڑے ہی لمبے تھے اور طاقت بھی بڑی سخت تھی آپ کی۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ہم جب پرائمری میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں چمن اسلام جو کتاب بڑی مشہور کتاب ہے جسے علامہ نذیر احمد رحمانی عملوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تو اس کے اندر یہ واقعہ بڑا اچھے انداز میں لکھا ہے، اور دیگر مؤرخین نے اور حدیثوں کے اندر بھی یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ دار الندوہ کے اندر مکہ والوں نے میٹنگ کی کہ کیوں نہیں ایسا کیا جاتا کہ محمد کا صفایا کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی، ایسا انہوں نے ارادہ بنایا۔ تو ان لوگوں نے میٹنگ جب کی، میٹنگ کرنے کے بعد یہ ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس میں حضرت عمر کو لوگوں نے نامزد کیا کہ اے عمر آپ ہی یہ کام انجام دے سکتے ہیں، ایسا کریں کہ آپ محمد کے سر کو چاہے جیسے بھی ہو ہمارے پاس حاضر کر دے، انہیں قتل کر دے، انہیں ختم کر دے، ہم 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ اور اس وقت 100 اونٹ کی بڑی قیمت تھی، بہت زیادہ قیمت تھی، یوں سمجھ لیں اس دور میں اربوں خربوں روپیہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت ان کی یہ تمنا تھی، اے کاش میرے پاس 100 اونٹ ہوتا، میں انہیں چراتا، ان کے دودھ کو پیتا، ان کے اون سے گھر بناتا، آرام کی زندگی گزارتا۔ یعنی ان کی یہ چاہت اور تمنا تھی، اور یہ اعلان ہو گیا۔ تو اب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں یہ کام کر جاؤں۔ انہوں نے ان لوگوں کی بات کو قبول کیا، خاص طور پہ ابو جہل نے یہ بات ان سے کہی
انہوں نے قبول کر لیا اور تلوار کو تیار کیا، زہر آلود کیا، اور پھر یہ کہ وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں اس ارادے سے کہ آج محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو تو تقویت پہنچا، اسلام کو تو طاقت پہنچا۔ کس کے ذریعے؟ عمر بن الخطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے۔ ان دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک محبوب ہوں، پیارے ہوں، ان کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی۔ ادھر حضرت عمر قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک مومن شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ ایمان والا شخص ان سے پوچھتا ہے، ان کے تیور کو دیکھتا ہے، ان کے رخ کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلا، ان کا کام تمام کر دینا، بس اب زیادہ بات چیت کا وقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، وجہ کیا؟ کہا اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ وہ سارے خداؤں کو کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو نہ مانو، صرف ایک خدا کو مانو۔ ہم کیوں ایک خدا کو مانے؟ ہمارے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تو ان کا کام تمام کر دیں گے اور ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یار اگر اسی بات پہ تم مارنے جا رہے ہو کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، مسلمان لوگوں کو بناتا ہے، تو جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہاری بہن فاطمہ، تمہارے بہنوئی سعید بھی اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کے اندر غصہ اور بھڑکا، اپنے گھر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، رخ ادھر تھا پھر ادھر ہو جاتا ہے اور اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں، بہن کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ یہ نام سنتے ہی اندر جو قاری انہیں قرآن سکھا رہے تھے وہ اندر چھپ جاتے ہیں، اور یہ اندر داخل ہوئے، دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اتنے جری اور بہادر کہ جن سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، خواتین ڈر جایا کرتی ہیں، عورتیں ڈر جایا کرتی ہیں، بچے گھروں میں چلے جایا کرتے ہیں، ان سے ان کی بہن آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے لگی، کیوں، کیا بات ہے؟ کیا پڑھ رہی تھی؟ قرآن پڑھ رہی تھی، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، لاؤ مجھے بھی دکھاؤ۔ کہا ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ بہرحال انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اور یہ ڈٹ کر بات کرتی رہی، کیوں ایسا کر رہے ہو، ہم نے کون سا غلط کام کر لیا ہے؟ تو ان کو یہ تھوڑا محسوس ہوا کہ میری بہن اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، لگتا ہے کہ جس کتاب کو یہ پڑھ رہی ہے اس میں کوئی ضرور اہم بات ہے۔ کہا لاؤ مجھے سناؤ کتاب۔ تو انہوں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر انہیں سنائی، سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، چند آیات پڑھ کے سنائی۔ ان کا دل مائل ہوا اور کہا کہ میں اب آپ کے یعنی دائرے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لاؤ قرآن میں پڑھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے غسل کیا اور پھر یہ کہ حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی انہیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور رسول اکرم اس وقت دار ارقم میں تھے، چونکہ کھلے طور پہ نماز پڑھنا ممنوع تھا، کسی کو ہمت نہ تھی کہ کھلے طور پہ نماز پڑھے۔ دار ارقم میں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، وہاں جب یہ حضرت فاطمہ اپنے بھائی عمر کو لے کر پہنچتی ہیں، اس وقت تقریباً 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 39 تھی۔ حضرت عمر جب وہاں پہنچتے ہیں، ان کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب لوگوں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا کہ حضرت عمر دروازے کے باہر اور ایک عورت، تو لوگ ڈر گئے، سہم گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو تلوار لیے ہوئے ہمارے بیچ آ گئے، ہمارے پاس آ گئے، اب تو ہمارا معاملہ اور خراب ہو سکتا ہے، مسئلے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، ہم جاتے ہیں، دروازہ کھول دو،
اگر عمر خیر کے ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ بھی جری تھے، بہادر تھے۔ بہرکیف دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ کر آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے اسلام لانے کی یہ بات واضح ہوتی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا اور تمام صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا۔ پورا دار ارقم اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا، یعنی گویا کہ مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اس بات سے کہ آج حضرت عمر اسلام قبول کر لیے ہیں، کیونکہ آپ وہ شخص تھے کہ آپ سے عرب کے جو دوسرے لوگ تھے وہ ٹکرانے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک جری شخص، ایک بہادر شخص، ایک طاقتور انسان جب ہمارے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی وجہ سے بڑی طاقت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم اس چھپے ہوئے گھر کے اندر چھپ چھپ کے عبادت کریں گے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے، چلو اب ہم نکلتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر پہنچ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو، دو صف بنا کر مسلمان وہاں سے نکلتے ہیں۔ ایک صف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک صف کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، دونوں یوں دو صف بنا کر وہاں سے نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ امامت کرائیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں، میں چوکی داری کرتا ہوں، میں پہرا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہے جو آ کر ہمیں روک دے، اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ آ کر روک سکے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے یہاں جا کر بتلا رہے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے کسی کے اندر ہمت جو کچھ کر سکے؟ پہلے ابو جہل کے گھر جاتے ہیں جو وہاں کا سردار تھا، دروازے پہ دستک دیے، دروازہ کھولا، کہا کہ دیکھو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا بس ہم کو یہی دین پسند ہے، یہی اسلام ہمیں پسند ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی اور دروازے کو بند کر دیا، یہ جرأت نہ ہوئی کہ ان کو کچھ کر سکیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو تقویت اور طاقت پہنچائی، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے دعا بھی کی تھی۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو مسلمانوں کو بڑی طاقت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ اسلام قبول کر لیے اس کے بعد سے ہم مسلمان کافروں پہ بھاری ہی رہتے تھے، یعنی کبھی ہم ڈاؤن نہیں ہوئے الحمدللہ۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ایمان کی طاقت، ایمان ایسا ہو کہ جان کا نذرانہ ہم پیش کر دے مگر ایمان کا سودا نہ کرے، مر جائیں گے پر ایمان کا سودا نہ کریں گے، یعنی ایسا ایمان ہونا چاہیے، اور طاقت ایسی کہ کوئی چھیڑنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اسی لیے اسلام کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے اپنا ایمان ایسا مضبوط کرے کہ کبھی ہم موت کے سائے تلے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اور دوسری چیز، ہماری صحت بھی اتنی اچھی ہو، پاورفل ہو، طاقتور ہو، ہم اس کے لیے جو کرنا پڑے کریں، جم جانا پڑے جائیں، مارننگ واک کرنا پڑے کریں، اچھی خوراک کھانا پڑے کھائیں، لیکن ہم اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کریں تاکہ غیر ہماری جسم کو، ہماری طاقت کو، ہماری قوت کو دیکھ کر لرزہ بر اندام ہو جائے۔ یہ اسلام چاہتا ہے، دین چاہتا ہے۔ رسول اکرم نے حدیث میں بیان فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں یہ دو بات بیان فرمائی کہ ایمان کی طاقت اور یہ کی جسمانی طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ او صحابی رسول ہیں کہ جن کی موافقت میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ ازواج مطہرات کو حکم دے دیتے کہ وہ پردہ کریں؟ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، آپ نے یہ مشورہ دیا اور آپ کے مشورے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کی شکل میں پیش کر دیا۔ کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے محمد لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ
ازواج مطہرات سے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، کچھ چیزیں طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے طلب کریں۔ آپ کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، جب اس کا انتقال ہوا، اس کے جنازے کے لیے اس کا بیٹا آپ کے پاس آتا، چونکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا بیٹا، وہ بیٹا آ کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے والد کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو روک رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول انہوں نے کتنی تکلیفیں دی، کتنا آپ کو انہوں نے برا بلا کہا ہے، کس کس طرح انہوں نے آپ کو ستایا ہے، اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میری وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی تو میرا اس میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں حضرت عمر کہ نہ پڑھائیں اللہ کے رسول، یہ شخص آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو مجھے اس میں جو بہتر لگ رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں، مجھے کرنے دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی وہاں پہنچے، اور علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، تدفین ہو چکی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد رسول اللہ سنو، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ بالکل کلی طور پہ منع فرما دیا، کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، انہوں نے دین اسلام کا انکار کیا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ان کی قبر پہ آپ کھڑے ہو۔ اللہ نے حضرت عمر کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں خلفاء سے آپ نے مشورہ کیا کیا جائے، 70 قیدی قید ہیں، ان کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے جو جنگجو ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں چھوڑا نہ جائے، کیونکہ یہ باغی ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن دوسرے لوگوں کے مشورے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کی رائے کو وہاں قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ نبی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ پوری آیت نازل فرما دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ چیز لکھی نہ جا چکی ہوتی تو آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا کہ قتل کر دیا جائے، اسی کے موافقت میں اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم جو ہے اسے کیوں نہیں نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے، کیوں نہیں ایسا ہو جاتا کہ یہاں نماز پڑھی جاتی، طواف کے بعد ہم یہاں آ کر نماز ادا کریں۔ آپ نے خواہش ظاہر کی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد اور دیگر اوقات میں بھی وہاں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی موافقت میں کس طرح قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی چیز کے لیے خواہش کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی موافقت میں آیت نازل فرما دے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا ہی اونچا ہے، آپ کا مقام بڑا ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور بہت ساری فضیلتیں آپ کے مناقب ہیں۔ انشاءاللہ پھر اس کو اگلے جمعے میں اللہ نے توفیق دی تو بیان کریں گے، کسی سبب کہیں چلے گئے تو پھر اس کے بعد والے جمعے میں اس کو بیان کریں گے، کیونکہ ہم پر بھی جمعیت و جماعت کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر جمعہ کو تقریباً 8-10 جگہ خطیب بھیجنے پڑتے ہیں، ان میں کہیں کہیں مسئلے آتے ہیں، خود جانا پڑتا ہے، اس لیے کبھی کبھی بیچ میں وقفہ ہو جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم نے چھیڑا ہے اس سلسلے کو انشاءاللہ پورا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کا ہو چکا، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی اور دوسرے جو صحابہ کرام انشاءاللہ
ان کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو جانیں اور پھر یہ کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر تم ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار قرار دیا، تو یقیناً ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کے نقش قدم پہ چلنا اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اور ایمان پہ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ مولا کریم ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا کریم پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے یا انسانیت جہاں بھی کرا رہی ہو، انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہو، مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ان کے اندر جو فتنہ فساد رچنے والے لوگ ہیں، ان ظالمین کو، ان مفسدین کو اللہ تعالیٰ تو ان ظلم کرنے والے کو عبرتناک سزا دے، اور ہمارے ملک کے اندر جو بد امنیاں ہیں، جو فسادیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امن میں بدل دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس ملک ہندوستان میں باعزت شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بہت سے ہمارے مسلمان بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں، جو قصوروار ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں، ان کو تو سزا ملنا چاہیے، لیکن جو بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، مولا کریم ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی جلد جلد رہائی عطا فرما۔ مولا کریم جن ظالمین نے ان لوگوں کو بے وجہ گرفتار کیا، جیل کی سلاخوں میں ڈالا، مولا کریم ان ظالمین کو عبرتناک سزا دے۔ مولا کریم اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔